دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل ری وائر میں ہوں آپ کا دوست محمد ہاشم۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو پچھلا پٹواری کا اگزام ہوا تھا اس میں کون سے خطوط آئے ہیں۔ تو یہاں اس پیپر میں ہمیں 3 سچویشنز دی گئی ہیں جن میں سے ہمیں کسی بھی ایک سچویشن پر خط لکھنا ہے۔ سب سے پہلی سچویشن جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ تعلیم کو عام کرنے کی مہم میں شرکت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے اپنے دوست کے نام خط لکھیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خط کو کیسے لکھیں گے۔ سب سے پہلے پیشانی میں لکھیں گے امتحانی مرکز یا از کمرہ امتحان، اس کے ساتھ دوسری سطر میں تاریخ جیسے 15 نومبر سن 2027 عیسوی۔ اس کے بعد القاب اور آداب و سلام میں لکھیں گے میرے پیارے ندیم السلام علیکم، یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں میرے پیارے ندیم السلام علیکم۔ اس کے بعد مضمون خط شروع کریں گے اور لکھیں گے امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے۔ تمہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے حال ہی میں تعلیم کو عام کرنے کی مہم میں شرکت کی، جس میں ہماری جماعت نے انتہائی محنت کی۔ اس مہم میں شرکت کے تاثرات بیان کرتے ہوئے میں آپ کو اپنے تجربات اور احساسات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تعلیم کو عام کرنے کی مہم ایک بہت اہم اور معنوی کام ہے جس کا اثر معاشرتی، اقتصادی اور سماجی سطح پر محسوس ہوتا ہے۔ اس مہم میں شرکت کرنے سے میری زندگی میں بہتری کا احساس ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مہم میں شرکت نے مجھے خود کو مضبوط، زندہ اور مؤثر انسان بنانے کا موقع فراہم کیا۔ میں نے نئے معلومات حاصل کیے، نئے دوست بنائے اور اپنی ذہانت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ دوسرا تاثر یہ رہا کہ اس مہم میں شرکت سے مجھے اپنے معاشرتی ماحول میں تبدیلی لانے کا موقع ملا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تعلیم کی دسترسی سے زیادہ لوگوں کو مواقع حاصل ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے۔ آخر میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے میری اس مہم میں حصہ لینے میں مدد کی۔ تمہاری حمایت نے میری زندگی کو بہتر بنایا اور مجھے مزید محنت کرنے کی صورتحال دی۔ والسلام۔ اور پھر خاتمہ میں لکھیں گے تمہارا دوست بشیر احمد۔ دوسری سچویشن جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے تعلیمی ادارے میں منعقدہ سائنس نمائش کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے والدین کے نام خط لکھیے۔ تو ہم کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے پیشانی میں اپنا پتہ اور تاریخ لکھیں گے جیسے امتحانی مرکز اور پھر نیچے 22 جون سن 2024 عیسوی۔ پھر القاب اور آداب و سلام میں لکھیں گے پیارے ابو اور امی جان تسلیم۔ اس کے بعد مضمون خط میں لکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے اسکول میں ایک سائنس نمائش منعقد ہوئی جس کا مقصد ہم سب طلباء کی ترقی اور دنیا کی نئی تکنیکیں اور انکشافات کی معلومات میں اضافہ کرنا تھا۔ اس نمائش میں ہم سب طلباء کو مختلف سائنسی موضوعات جیسے کہ ہندسہ، کیمیا اور فضائیات وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم ہوئی۔ اس کے علاوہ منفرد تجربات، نمونے اور انٹریکٹیو آئٹمز کے ذریعے ہم سب طلباء کو تعلیمی تجربے فراہم کیے گئے تاکہ ہم علمی مفاہمت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔
مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ہمارے اسکول کی سائنس نمائش کے بارے میں جان کر خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ اور لاسٹ میں خاتمہ میں لکھیں گے، آپ کا فرما بردار شوکت احمد۔ اس کے بعد جو تیسری سچویشن دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ تعلیمی دورے کے تاثرات بیان کرتے ہوئے بھائی کے نام خط لکھیے۔ تو ہم کیسے لکھیں گے؟ سب سے پہلے لکھیں گے از کمرے امتحان، پھر 15 اپریل سن 2028 عیسوی، اور اس کے بعد القاب اور آداب و سلام میں لکھیں گے پیارے بھائی جان آداب، یا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پیارے بھائی جان آداب۔ اس کے بعد مضمون خط میں لکھیں گے آپ کا شفقت نامہ ملا، یہ سن کر کتنی مسرت ہوئی کہ آپ کی صحت پہلے سے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے خط میں مجھ سے پوچھا ہے کہ میں آپ کو اپنے تعلیمی دورے کے تاثرات بیان کروں۔ ہمارا یہ تعلیمی دورہ کافی نتیجہ خیز اور کامیاب رہا۔ اصل میں تعلیمی دورے زندگی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں جو ہمیں نئے معلومات، تجربات اور تفہیم فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے بھی ان تعلیمی دوروں کا بہترین استفادہ اٹھایا ہے اور ان کے تجربات نے آپ کی زندگی کو مختلف انداز میں متاثر کیا ہے۔ پہلا اثر جو اس تعلیمی دورے کا رہا وہ یہ ہے کہ اس نے میری علمی دائرے کو وسعت بخشی۔ ہم نے مختلف جگہوں، میوزیم اور علمی اداروں کا دورہ کیا جس سے ہمیں مختلف موضوعات اور علمی معلومات کا انتہائی مفید سلسلہ حاصل ہوا۔ یہ تجربات میری دانش مندی کو بہتر بنائیں گے۔ دوسرا، ہم نے اس دورے میں مختلف مقامات کی زیارت کی، مختلف لوگوں سے ملاقات کی، جس سے ہماری شخصیت میں اور ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا اور بہت اہم اثر یہ رہا کہ جب ہم نے مختلف ثقافتوں، مذاہب اور اقوام کے لوگوں سے ملاقات کی تو ہمیں ان کی زندگیوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا، اور ان تجربات سے ہماری انسانیت کی سمجھ میں مزید اضافہ ہوا اور ہمیں اپنے مقام پر قدر و قیمت کا احساس ہوا۔ اختتام میں صرف یہ کہوں گا کہ اس دورے میں حاصل کردہ تجربات کا اثر میری زندگی پر مثبت رہا ہے۔ میری صحت اچھی ہے۔ پھر لاسٹ میں خاتمہ میں لکھیں گے آپ کا اپنا بھائی عبد الرشید۔ اور اس طرح سے ہم نے پٹواری اگزام میں دی گئی تینوں سچویشنز پر خطوط لکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔